ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک خوبصورت گاؤں میں ارمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت خاموش مزاج کا لڑکا تھا۔ گاؤں کے دوسرے بچے کھیلتے، ہنستے کودتے، لیکن وہ خاموشی سے اپنا وقت گزارتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ چیزیں کیسے چلتی ہیں، دریا اس طرح سے کیوں بہتا ہے، یا پھر ہوا کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کب چلنا ہے۔ لیکن اس تجسس کو اکثر دوسروں نے غلط سمجھا۔ اس کے والد گاؤں کے ایک معزز لوہار اپنی طاقت اور مہارت کے لیے مشہور تھے۔ اس نے جعلی اوزار اور ہتھیار بنائے جن کی سب نے تعریف کی۔ ارمان البتہ مختلف تھا۔ اس کے پاس اپنے والد کی فطری طاقت نہیں تھی اور نہ ہی وہ گاؤں کے روایتی دستکاریوں یعنی مٹی کے برتنوں، بنائی یا بڑھئی میں سے کسی ایک میں مہارت رکھتا تھا۔ جب بھی اس نے اپنے والد کی مدد کرنے کی کوشش کی تو وہ ناکام رہا۔ گاؤں والے مسکراتے اور کہتے، ارمان خواب دیکھنے والا ہے، کرنے والا نہیں۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، ارمان کی اپنی جگہ تلاش کرنے کی خواہش اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اس نے اپنے دوستوں ساتھیوں کو اپنی صلاحیتوں کو دریافت کرتے ہوئے دیکھا، چاہے وہ خوبصورت مٹی کے برتن بنانا ہو یا پیچیدہ کپڑے بن رہا ہو، لیکن ارمان اکثر پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک دن ایک عظیم انسان نے گاؤں کا دورہ کیا۔ یہ عظیم انسان اپنی ناقابل یقین تخلیقات کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ وہ مشینیں جو بھاری بوجھ اٹھا سکتی ہیں، ایسے آلات جو کاشتکاری کو آسان بنا سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایسی گھڑیاں جو قابل ذکر درستگی کے ساتھ وقت بتا سکتی ہیں، وہ بناتا تھا۔ اس کی آمد کی خبر سن کر پورا گاؤں جوش و خروش سے گونج اٹھا۔ موجد نے اعلان کیا کہ وہ ایک نوجوان کی تلاش میں ہے، کسی کو تربیت دے اور اس کی مستقبل کی ایجادات میں مدد کرے۔ اس عظیم ہستی کا نام موجد تھا۔ گاؤں کے بچوں نے موجد کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اس امید پر کہ وہ منتخب ہو جائیں۔ کچھ نے لکڑی کے ساتھ، کچھ نے مٹی یا دھات کے ساتھ کام کرنے کی اپنی صلاحیت دکھائی۔ ارمان کی باری آئی تو وہ وہیں کھڑا خالی ہاتھ گھبرا گیا۔ موجد مہربان نظروں والا ایک بوڑھا آدمی تھا۔ ارمان کی طرف متجسس نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم نے مجھے کیا دکھانا ہے؟ وہ بولا۔ اس نے پوچھا۔ ارمان ہچکچایا لیکن پھر خاموشی سے بولا، میرے پاس دکھانے کے لیے کوئی ہنر نہیں ہے۔ اس نے اعتراف کیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے پاس صلاحیت ہے، مجھے اسے ثابت کرنے کے لیے صرف ایک موقع چاہیے، ارمان نے کہا۔ موجد ارمان کی ایمانداری سے متاثر ہو کر مسکرایا۔ پھر گاؤں والوں کو حیرت میں ڈال کر موجد نے ارمان کو اپنا طالب علم منتخب کیا۔ ارمان بہت خوش تھا لیکن گھبرا بھی گیا۔ موجد نے اسے ایک موقع دیا لیکن ارمان کو اب پتہ نہیں تھا کہ وہ کیسے شروع کرے۔ موجد نے اسے کام دیا کہ مشینیں کیسے کام کرتی ہیں، کسی بھی پریشانی کو نوٹ کرنا اور ممکنہ حل کے بارے میں سوچنا۔ ارمان کو اس بات کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی، کیونکہ اس کے سالوں خاموشی سے دنیا کا مشاہدہ کرنے میں گزرے تھے۔ پہل کام کرنا مشکل تھا۔ مشینیں پیچیدہ لگ رہی تھیں، جن میں گیئرز اور پلیاں ایسی تھیں جو ارمان کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہر شام دن بھر کے کام کے بعد ارمان آگ کے پاس بیٹھتا، خیالات کا خاکہ بناتا اور مشینوں کو بہتر کرنے کے طریقے سوچتا رہتا تھا۔ پھر ایک نیا لیور جو اسے زیادہ آسانی اور مؤثر طریقے سے چلا سکے گا۔ موجد نے ارمان کے آئیڈیے کا تجربہ کیا اور اس کی حیرت میں اس نے بالکل کام کیا۔ اس چھوٹی سی کامیابی پر ارمان بہت خوش ہوا۔ پھر جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے، ارمان کی ایجادات زیادہ سے زیادہ اہم ہوتی گئیں۔ اس نے مشینوں کو تیز تر، محفوظ اور استعمال میں آسان بنانے کے طریقے تلاش کیے۔ اب ارمان کو ایک حقیقی جینیس کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ دیہاتی جو کبھی اس پر شک کرتے تھے، وہ اس کی تخلیقات پر حیران ہوتے ہوئے اس سے مشورہ لینے لگے۔ ایک دن موجد نے پورے گاؤں کو ایک خاص تقریب کے لیے بلایا۔ وہ ارمان کی تازہ ترین ایجاد کی نمائش کرنا چاہتا تھا، ایک پانی سے چلنے والی مل جو گاؤں والوں کو ان کے روزمرہ کے کاموں میں مدد فراہم کرے گی۔
جیسے ارمان نے گاؤں والوں کو بتایا تو وہ خوف سے دیکھنے لگے اور یقین نہیں کر سکتے تھے کہ جس لڑکے کو انہوں نے ایک بار نظر انداز کر دیا تھا اس نے اتنی قابل ذکر چیز تخلیق کی ہے۔ موجد یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ حقیقی صلاحیت اکثر پہلے نظر نہیں آتی، لیکن استقامت، محنت اور خود پر یقین کے ساتھ یہ صلاحیت غیر معمولی چیز میں بڑھ سکتی ہے۔